حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو روکنے کے لیے ایک تدبیر، ایک حیلہ اختیار کیا کہ ایسے تو میں بنیامین کو نہیں روک سکتا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کے بورے میں، سامان میں، بادشاہ کا وہ پیالہ جو پیمانے کے طور پر استعمال ہوتا تھا وہ ڈال دیا۔ جب وہاں کے لوگوں نے وہ پیالہ تلاش کیا، نہیں ملا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جن لوگوں نے اناج ہم سے لیا ہے جو واپس جا رہے ہیں، ان کے سامان میں تلاش کرو، ان کے سامان کے اندر ملے گا۔ طے یہ ہوا کہ جس کے سامان سے نکلا تو وہ اس کو جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے پاس روک لیں گے۔ تو چونکہ بنیامین کے سامان میں تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے باقی بھائیوں کے سامان سے بھی تلاشی کی، پھر بنیامین کے سامان کی تلاشی کی تو بنیامین کے سامان سے، بورے سے وہ پیالہ نکلا، تو بنیامین کو حضرت یوسف علیہ السلام نے روک دیا۔ تو یہ حیلہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اختیار کیا۔ بعض حیلے وہ جائز بھی ہوتے ہیں، بعض ناجائز بھی ہوتے ہیں۔ جیسے نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر خیبر کی کھجوروں کے بارے میں صحابی رسول سے ایک حیلہ بتایا تھا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمین کا محصل، عامل، ساعی بنا کر بھیجا کہ وہاں کی پیداوار کو یہ جمع کرے گا اور لائیں گے، یا جہاں صرف کرنا ہوگا، خرچ کرنا ہوگا وہاں استعمال کریں گے۔ جب حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر سے واپس مدینہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہاں کی جو سب سے عمدہ کھجور تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بطور تحفہ لے کر کے آئے۔ یہ وہ کھجور تھی جو مدینہ کے اندر بھی نہیں ہوا کرتی تھی، حالانکہ مدینہ کے اندر کثرت سے جو ہے وہ کھجوریں ہوا کرتی تھی، اب بھی ہیں، لیکن خیبر کے اندر یہ جو خاص قسم کی کھجور تھی وہ مدینہ کے اندر بھی نہیں تھی، کہ سائز میں بھی باقی کھجوروں سے بڑی ہوتی تھی، ذائقے میں بھی عمدہ ہوتی تھی، اور اس کے اندر جو گٹلی ہوتی تھی وہ بھی بالکل باریک چھوٹی سی گٹلی ہوتی تھی۔ یہ صرف خیبر کے زمین کے اندر ہوتی تھی، تحفے کے طور پر ایک دوسرے کو دیتے تھے۔ جن کے پاس نہیں ہوتی تھی تو وہ بھی اپنی عام کھجور جو ہے وہ ڈبل کر کے دیتے تھے، اور اس کے بدلے میں جو ہے اس سے نصف کھجوریں دوسری خیبر کی کھجوریں لیا کرتے تھے، یعنی 2 کلو یا 2 سا کھجوریں وہ جو ہے عام کھجوریں دیتے تھے، اور 1 سا وہ خاص قسم کی کھجوریں جو ہے وہ لیا کرتے تھے۔ جب یہ صحابی رسول نبی علیہ السلام کے پاس آئے کھجوریں لے کر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند بھی فرمایا اور پوچھا، اور صحابی رسول نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ اتنی عام نہیں ہے، یہ صرف خیبر کی زمین میں پائی جاتی ہے، اور لوگ اگر اس کو جس کے پاس نہ ہو تو وہ جو ہے دوسری کھجوریں دگنا دے کر کے اس کو جو ہے وہ لے لیا کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو سود ہے، اس لیے کہ کھجور کے بدلے میں کھجور اگر لے لیں یا تو برابر سرابر لیں گے یا پھر قیمت کے اعتبار سے لیا جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر اس کا حیلہ بھی بتایا، فرمایا کہ عام کھجور جو 2 کلو کھجوریں خیبر کی 1 کلو کھجور کے بدلے میں جو دے رہے ہو، اس 2 کھجوروں کو آپ جو ہے فروخت کرو، اس کو دوسری جگہ بیچو، اس کی آمدنی سے اس کی جو رقم مل جائے پھر اسی رقم سے جو ہے وہ خیبر کی 1 کلو کھجور جو ہے وہ خرید لو۔ اس طرح جو ہے آپ کو اضافی پیسے دینے بھی نہیں پڑیں گے، اور کھجور کے بدلے میں کھجوریں بھی کمی زیادتی کے ساتھ نہیں ہوں گی، سود بھی لازم نہیں آئے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ جائز حیلہ بتایا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کے دور میں ایک اعرابی سے گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا، لیکن وہ بہت زیادہ کمزور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں، لیکن صحت میں بہت زیادہ جو ہے وہ کمزور تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوڑے لگانے کا مقصد جو ہے وہ مارنا، قتل کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کو اگر اس گناہ پر جو ہے وہ شرمندگی ہے اور توبہ کر رہا ہے تو اسے جو ہے وہ نبی علیہ السلام نے صرف خاص اسی کے لیے فرمایا کہ 100 تل کے جو ہے وہ باری اس کو جمع کر کے 1 مرتبہ ان کو لگا دو، تو اس کو جو ہے وہ 100 کوڑے جو ہے وہ تصور کیا جائے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے بھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی حکم دیا تھا اپنی بیوی کے لیے، قسم کھائی تھی کسی معاملے میں کہ میں تمہیں جو ہے وہ 100 کوڑے لگاؤں گا،
تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کے بدلے میں آپ 100 تنکے جو ہے وہ جمع کر کے ایک ہی مرتبہ لگا دو، اور جو ہے وہ یہ اس کے 100 کوڑے کے بدلے میں ہو جائیں۔ تو یہ جائز ہیلے تھے۔